کیا آپ کے ذہن میں بھی ہر روز ایک ہی قسم کے منفی خیالات گھومتے رہتے ہیں؟ کیا ماضی کی تلخ یادیں، کسی اپنے کی جدائی، بیماری، تنہائی یا مستقبل کی فکر آپ کے دل کا سکون چھین لیتی ہے؟ اگر آپ کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے تو یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدلنے والی ہو۔ جی، میرا آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریلیز نیگیٹو تھاٹ اینڈ فائنڈ انر پیس۔ سچ یہ ہے کہ بڑھاپے کا سب سے بڑا بوجھ جسم نہیں بلکہ وہ خیالات ہوتے ہیں جنہیں ہم برسوں سے اپنے دل میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ذہن کو سکون دینا سیکھا جا سکتا ہے، روزانہ کی صرف چند آسان عادتیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سادہ روزانہ کی مشق شیئر کروں گی جسے آپ گھر بیٹھے آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ لہٰذا میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے یہی چند منٹ آپ کی زندگی میں وہ سکون لے آئیں جس کی آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم میرے بہت پیارے ویورز، امید ہے بہت خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز، جہاں ہم روز زندگی کے ایسے آسان، عملی اور دل کو چھو لینے والے موضوعات پر بات کرتے ہیں جو ذہنی سکون، اچھی صحت، مثبت سوچ اور خوشحال زندگی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ڈیئر ویورز، ایک اور محبت کے ساتھ ریکویسٹ ہے، اس کے ساتھ ہی میرے دوسرے چینل پیرنٹنگ ود نصرت جبیں کو بھی سبسکرائب کریں اور اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ میں آپ کی محبتوں کی، آپ کے تعاون کی دل سے شکر گزار ہوں۔ چلیے اب وقت ضائع کیے بغیر آج کی اہم اور دل کو سکون دینے والی بات شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا پوائنٹ ہے، منفی خیالات آخر آتے کیوں ہیں؟ جب ہماری عمر 60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ریٹائرمنٹ، بچوں کا الگ ہو جانا، جسمانی کمزوری، بیماری یا کسی اپنے کی جدائی دل پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ ایسے وقت میں منفی خیالات آنا غیر معمولی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر منفی خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارا دماغ صرف خطرات یا پرانی تکلیفوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم ان خیالات کو سمجھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ ان پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے خیالات سے لڑنا نہیں، انہیں پہچاننا سیکھیں۔ جب کوئی منفی خیال آئے تو فوراً اس سے لڑنے کی کوشش نہ کریں، صرف خود سے کہیں میرے ذہن میں ایک منفی خیال آیا ہے۔ بس اتنا کہنا کافی ہے۔ ہر خیال سچ نہیں ہوتا، کئی بار ہمارا دماغ صرف ڈر، فکر یا پرانی عادت کی وجہ سے ایسی باتیں سوچتا ہے۔ اگر آپ ان خیالات کو بغیر گھبرائے دیکھنا سیکھ جائیں گے تو ان کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے خیالات نہیں ہیں بلکہ اس کے دیکھنے والے ہیں۔ یہی عادت آہستہ آہستہ دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے، روزانہ 5 منٹ کی سانس کی مشق جو دل و دماغ کو سکون دے۔ ہر صبح یا رات صرف 5 منٹ اپنے لیے نکالیں۔ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں، ناک سے آہستہ سانس لیں، چند لمحے روکیں، پھر منہ یا ناک سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ اس دوران صرف اپنی سانس پر توجہ دینی ہے۔ اگر ذہن بھٹک جائے تو پریشان نہ ہوں، نرمی سے دوبارہ سانس پر توجہ لے آئیں۔ چند دن بعد آپ محسوس کریں گے کہ ذہن پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت روزانہ کے دباؤ کو کم کرنے اور دل کی بے چینی کو ہلکا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا خواتین پارک میں یوگا کے سٹائل میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سانس کی پریکٹس اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اس سے بہت سکون ملتا ہے اور نیگیٹو خیالات تو پاس بھی نہیں بھٹکتے۔
میرا 4 پوائنٹ ہے ماضی کا بوجھ چھوڑنے کی ایک آسان عادت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ برسوں پرانی باتوں کو دل میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی بات، کوئی غلطی، کوئی دکھ بار بار یاد آتا ہے، لیکن ماضی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اپنے آپ سے کہیں جو ہو گیا وہ گزر گیا، اب میں آج کو بہتر بناؤں گا۔ اگر ممکن ہو تو معاف کرنا سیکھیں، چاہے دوسروں کو یا خود کو۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ دل کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ جب دل پرانے بوجھ سے ہلکا ہوتا ہے تو نئی خوشیوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے اور اندرونی سکون بڑھنے لگتا ہے۔ ایک پریکٹس آپ روز کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ سوچیں کس نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ کو یاد کریں اور دل سے کہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر آپ سے خود سے کچھ ایسی مسٹیک ہو گئی ہے تو خود کو بھی معاف کریں، کیونکہ آپ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کا اندرونی سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ زیادہ ویلیویبل ہیں۔ میرا 5 پوائنٹ شکر گزاری کی طاقت۔ روز صرف 3 نعمتیں یاد کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے صرف 3 ایسی چیزیں سوچیں جن کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نعمتیں تو ویسے بے شمار ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کم از کم 3 تو کر سکتے ہیں نا یاد۔ شاید آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو، خاندان ساتھ ہو، یا آج کسی سے مسکرا کر بات کی ہو۔ شروع میں یہ عادت مشکل لگ سکتی ہے، لیکن چند دن بعد آپ کا ذہن خود بخود اچھی باتوں کو دیکھنے لگے گا۔ آپ خود سے پازیٹیو سوچنا شروع کرو گے اور آپ کی نیگیٹو سوچیں بھاگ جائیں گی۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مشکلات کے درمیان بھی نعمتوں کو پہچانا جائے۔ یہی سوچ دل میں امید پیدا کرتی ہے اور منفی خیالات کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور انر پیس کا باعث بنتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے ایک عمل کرنا ہے وہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جس وقت بھی آپ سوئیں ساری نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز چھوڑ دیں۔ وہ 2 رکعت نماز آپ سونے سے پہلے ادا کریں اور یہ آخری عمل ہو جو آپ سونے سے پہلے کر رہی ہیں۔ تو جائے نماز پر بیٹھ کر صرف اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور دل سے سب کو معاف کریں، رب کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے صحت کا شکر ادا کریں، اپنے جسم کا شکر ادا کریں۔ میرا 6 پوائنٹ ہے تنہائی نہیں، تعلقات ذہنی سکون دیتے ہیں، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے بعد اکیلا رہنا ہی شاید ہماری قسمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر عمر میں محبت اور تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ روز صرف ایک دوست، بھائی، بہن یا پڑوسی سے چند منٹ بات کر لیں تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں گفتگو ہو، ایک چھوٹی سی فون کال یا ایک مسکراہٹ بھی کافی ہو سکتی ہے۔ لوگوں سے جڑے رہنے سے امید بڑھتی ہے اور تنہائی کم محسوس ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہ کریں، کیونکہ تعلقات ذہنی سکون کی بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ صرف اچھے تعلقات، جن لوگوں سے مل کے آپ کو ذہنی تکلیف ہو یا جن کو دیکھ کے آپ کو تکلیف ہو تو ان لوگوں سے ضرور بچیں، بس تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے۔ میرا 7 پوائنٹ ہے اپنے آپ سے بات کرنے کا انداز بدلیں۔ کبھی غور کریں آپ اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت کہتے ہیں میں کسی کام کا نہیں رہا اور اب میری کوئی اہمیت نہیں، تو دل مزید اداس ہو جائے گا۔ اس کی بجائے خود سے نرمی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، کہیں میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، یا ہر دن ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ مثبت بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، بلکہ آپ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھے گی۔ اپنے دل کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا آپ اپنے کسی بہت محبت کرنے والے عزیز سے کرتے ہیں۔ اب میں بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ روزانہ کی چھوٹی عادتیں جو ذہن کو ہلکا کرتی ہیں، یہ میرا 8 پوائنٹ ہے۔ آپ میرے ساتھ ہو تو
पॉइंट नंबर 8 ज़रूर लिखें। जी, तो वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं, छोटी आदतें कौन सी हैं? याद रखें, सुकून हमेशा बड़ी तब्दीलियों से नहीं आता। मैं ये हमेशा आपसे बातें शेयर करती हूँ कि छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें फ्रेश कर देती हैं। जैसे सुबह की नमाज के बाद आप घर से बाहर निकलें, चंद मिनट चहलकदमी करें, रास्ते में कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनको सलाम करें, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो आपकी एक कम्युनिटी सी बन गई है। आप उनका इंतज़ार करोगे, वो आपका इंतज़ार करेंगे। बहुत मज़ा आता है। फिर कुरान पाक की तिलावत या दुआ करें। जब भी फारिग हों, अपने बाग के पौधों को देखें। ये ज़रूरी नहीं सारे काम एक दिन करने हैं, जिस दिन आपका दिल करे आपको वो काम करें। कभी अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ लें, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो। आपका जो फेवरेट राइटर हो उसको पढ़ लें। बेशक पढ़ी हुई हैं पहले किताबें, दोबारा से पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। अगर दिल आपका करे तो एक डायरी में अपने एहसासात भी लिखें। अच्छा, मेरे कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि अब हम लोग अकेले हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हमारे पास कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है। तो आपको पता है, अगर कोई इंसान पास ना हो तो सबसे बेस्ट जो दोस्त होता है वो हमारी डायरी होती है। हम डायरी में कुछ भी लिख सकते हैं, और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि वो हमें जज नहीं करती, हमें टोकती नहीं, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करती, हमें टॉन्ट नहीं करती। कुछ अर्सा बाद अपनी डायरी को दोबारा से पढ़ेंगे ना तो बहुत हंसी भी आती है और बहुत मज़ा भी आता है। इन आदतों से क्या होता है कि दिमाग बार बार मनफी बातों की तरफ नहीं जाता। जब दिन में कुछ अच्छे लम्हे शामिल हो जाते हैं तो ज़िंदगी हल्की और खुशगवार होने लगती है। रोज़ थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकाला करें। मेरी एक व्यूवर ने बताया कि वो कुरान पाक पढ़ती हैं और कुछ ज़रूरतमंदों के कपड़े सिलाई भी कर देती हैं क्योंकि उनको सिलाई आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। आप भी शेयर किया करें कि आप क्या काम करते हैं। मेरा 9वां पॉइंट है, जब गम या परेशानी हद से बढ़ जाए तो क्या करें? तो फिर आपने उसको इग्नोर नहीं करना। कभी कभी इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी उदासी, बेचैनी या मनफी ख्यालात ख़त्म नहीं होते। अगर ये कैफियत कई हफ्तों तक रहे, रोज़मर्रा के काम मुतासिर होने लगे या ज़िंदगी बेमानी महसूस होने लगे तो खामोश ना रहें। अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास यानी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, या आपका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो या आपका कोई फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो उसके पास जाएं। अपनी दिल की और ज़हनी कैफियत को शेयर करें, उससे बातें करें और अपनी मेंटल कंडीशन को बिल्कुल खोल कर बयान करें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप मेरी फैमिली हो। एक बात याद रखिएगा, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, एक समझदारी होती है। कहते हैं पूछने वाला कभी नहीं भटकता। जैसे जिस्म की बीमारी का इलाज ज़रूरी होता है, वैसे ही ज़हनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बर वक्त मदद लेने से ज़िंदगी दोबारा खुशहाल बन सकती है। अब मेरा 10वां पॉइंट बहुत गौर से सुने। सिर्फ 7 दिन का इनर पीस चैलेंज। आइए आज से सिर्फ 7 दिन का एक आसान वादा करते हैं। हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें। दिन में एक बार किसी अपने दोस्त से मोहब्बत से बात करें। रात को सोने से पहले 3 नेमतें याद करें। 2 रकत नमाज पढ़ें और अपने रब का शुक्र अदा करें। अगर कोई मनफी ख्याल आए तो उसे सिर्फ पहचानें। कहें कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे अब इससे नहीं सोचना, मुझे अच्छी बातें सोचनी हैं। आपने उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके आपने उसके अगेंस्ट अच्छी बात सोचनी है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपने पूरी ईमानदारी से एक तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से सुना और उस पर अमल किया तो नेगेटिव ख्यालात आपके पास भटकेंगे भी नहीं। ये छोटी छोटी आदतें चंद दिनों में ही आपके दिल और दिमाग में फ़र्क पैदा करना शुरू कर सकती हैं। सुकून एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर अच्छा कदम आपको इसके करीब ज़रूर ले जाता है। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आज की वीडियो ने, मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहती हैं मैं इसी तरह की वीडियोस
आप तक पहुंचाती रहूं। एक मेरे व्यूवर ने कहा कि हम फैमिली हैं, आपके लिए हम दुआ करते हैं, आप इसी तरह की वीडियोस हमारे लिए बनाते रहें। तो यकीन करें, मैं रोज़ मोटिवेट होती हूँ, मैं थक भी जाती हूँ, ये मुश्किल है रोज़ वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं फिर वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, आपसे बातें करने बैठ जाती हूँ और रात को सोने से पहले आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों, बहन भाइयों, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में ज़हनी सुकून, अच्छी सेहत, खुशहाल ज़िंदगी के बारे में ऐसी ही आसान मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारा चैनल लाइफ आफ्टर 62nd इनिंग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, पेरेंटिंग विद नुसरत जबीन को भी सब्सक्राइब किया है आपने, और ये कि अपने बच्चों के साथ शेयर किया है, अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ भी शेयर करें। मैं बहुत मोहब्बत के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आखिर में एज़ यूजुअल आपसे एक सवाल चाहूँगी पूछना, आपके दिल को सुकून किस चीज़ में मिलता है? क्या दुआ में, नमाज में, तिलावत कुरान पाक में, चहलकदमी, शुक्रगुजारी या किसी अपने से बात करने में? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका एक तजर्बा किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है। अल्लाह आपको हमेशा सेहत, सुकून और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत सारी मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।